بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ عالمی عدالت انصاف لے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدام کے بعد انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ عالمی عدالت انصاف لے جانے کے فیصلے کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کے دوران معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان نے وفاقی کابینہ کے فیصلے کی منظوری کی تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں وزارت خارجہ اور وزارت قانون کو عالمی شہرت یافتہ وکلاء کا پینل تشکیل دینے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف میں یہ معاملہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور کشمیر کی نسل کشی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے پیش کیا جائے گا۔ دوسری جانب برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نجی چینل ARY نیوز سے گفتگو میں مقبوضہ کشمیر کے معاملہ کو عالمی عدالت لے جانے کے فیصلے سے آگاہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف جانے کا فیصلہ تمام قانونی پہلوؤں کو غور کرنے کے بعد کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ عالمی عدالت کا فیصلہ صرف مشاورتی ہوگا، تاہم اگر دونوں ممالک پہلے سے عدالت کے فیصلے پر اتفاق کرتے ہیں تو فیصلے کے پابند ہوں گے۔ واضح رہے کہ بھارت نے 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کر دی تھی اور اس غیر آئینی اقدام سے ایک روز قبل ہی وادی میں کرفیو نافذ کر دیا تھا، جبکہ اس دوران تمام مواصلاتی رابطے بھی منقطع کر دیے تھے۔ بعد ازاں 7 اگست کو بھارت میں لوک سبھا سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے لیے جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن بل 2019 بھاری رائے شماری سے منظور کر لیا گیا تھا۔ آرٹیکل 370 کو ختم کر کے وہاں کانسٹیٹیوشن آرڈر 2019 کا خصوصی آرٹیکل نافذ کر دیا گیا ہے، جس کے تحت اب بھارتی حکومت مقبوضہ وادی کو وفاق کے زیر انتظام کر کے سارے بھارتی قوانین نافذ کر سکے گی۔ بھارتی اقدام کے بعد مقبوضہ کشمیر میں 16 روز سے کرفیو جاری ہے اور دیگر پابندیاں برقرار ہیں، اور بھارتی فوجیوں کی بڑی تعداد نے وادی کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا ہے۔ 2 روز قبل کشمیر کے مقامی مجسٹریٹ نے خبر رساں ایجنسیوں AFP اور AP کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا تھا کہ پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت کم از کم 4000 شہریوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ واضح رہے کہ آرٹیکل 370 کے تحت ریاست جموں اینڈ کشمیر کو خصوصی اور منفرد مقام حاصل ہے، اور آرٹیکل ریاست کو آئین بنانے اور اسے برقرار رکھنے کی آزادی دیتا ہے۔ اس خصوصی دفعہ کے تحت دفاعی، مالیات، خارجہ امور وغیرہ کو چھوڑ کر کسی اور معاملے میں وفاقی حکومت مرکزی پارلیمان اور ریاستی حکومت کی توثیق اور منظوری کے بغیر بھارتی قوانین کا نفاذ ریاست جموں اینڈ کشمیر میں نہیں کر سکتی۔ پاکستان نے 5 اگست کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا فیصلہ فوری طور پر مسترد کیا تھا۔ بعد ازاں 7 اگست کو قومی سلامتی کمیٹی کے اہم اجلاس میں بھارت سے 2 طرفہ تجارت کو معطل کرنے اور سفارتی تعلقات کو محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے تحت پاکستان میں 73واں یوم آزادی یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا گیا تھا۔ اس موقع پر مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ علاوہ ازیں 15 اگست کو بھارت کے یوم آزادی پر ملک بھر میں یوم سیاہ منایا گیا۔ اس دوران تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں رہا اور بھارت مخالف احتجاج اور مظاہرے کیے گئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خط لکھ کر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدر سے مطالبہ کیا تھا کہ اجلاس بلا کر مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کی صورتحال پر بات کی جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے پاکستانی خط سلامتی کونسل کی صدر تک پہنچایا تھا، جس پر 16 اگست کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 50 سال میں پہلی مرتبہ مسئلہ کشمیر پر غور کے لیے تاریخی مشاورتی اجلاس طلب کیا تھا۔
سلامتی کونسل کا یہ اجلاس بند کمرہ اجلاس تھا جس میں مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی اور بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔